السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ النور کی تفسیر جاری ہے۔ الحمدللہ ہم 2 رکوع مکمل کر چکے ہیں۔ پچھلے رکوع میں رکوع نمبر 2 میں ہم نے مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ اور ناراضگی دیکھی تھی واقعہ افک کے پس منظر میں۔ اب جو ہم رکوع شروع کریں رکوع نمبر 3 اور 4 انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے آج۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21 سے لے کے آیت نمبر 26 تک ہے، اور واقعہ افک کے نقصانات اور اس کے نتائج اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ابھی جاری ہیں۔ آیت نمبر 21 پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ تو فحش اور بدی کا ہی حکم دے گا، اور اگر اللہ کا فضل اور رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا مگر اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے اور اس وقت کے مسلمانوں سے بھی آف کورس مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو کچھ تم نے کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے گھرانے کے ساتھ، جو کچھ تم نے سوچا سنا اور پھیلایا، یہ سب شیطانی اعمال تھے۔ یہ تم شیطان کے شکنجے میں آ گئے، تم شیطان کے نقش قدم پر چلے، اور بے شک شیطان کے نقش قدم پر جو بھی چلے گا وہ صرف اور صرف گمراہی اور جہنم کی طرف جائے گا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں وہ والے اعمال اشتہارات کے طور پہ دکھاتا ہے مزین کر کے، جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور ان کو کبھی برا کر کے تو نہیں دکھاتا۔ جو بھی ایڈورٹیزمنٹس اشتہارات ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ سگریٹ نوشی کے بارے میں ہو یا کسی اور برے مشروب یا بری کھانے کی چیز کے بارے میں ہو جو ہمیں معلوم ہو کہ ہماری اولاد کے لیے اچھی نہیں ہے، اس کے اشتہارات تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے بچے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ مزین کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی شیطان کی کارستانی ہے، یہی اس مردود کی کارستانی ہے کہ جو برے اعمال ہیں، جو فحش ہے، جو بے حیائی ہے، جہاں بے لباسی ہے، اس کو اس طرح مزین کرے، اس کو ماڈرنزم کے طور پہ دکھائے، اس کو ترقی یافتہ ہونے کا لیبل لگا کے دکھائے انسانوں کو، تاکہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، اور نتیجہ اس کا کیا نکلے کہ سیدھا جہنم کا گڑھا، سیدھا فحاشی کا جو ہے وہ پھیلنا دنیا میں، وہاں لے جانے والے اعمال دکھانا اس کا کام ہے۔ اور بے شک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے انتہا احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو یہ انسان کے لیے خوشنما جال شیطان پیدا کرتا ہے، اس کا ہر قدم منکر، فحاشی اور جہنم ہے، صرف اور صرف، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان آیات کی نزول کے بعد اپنے بھائیوں سے، اپنے صحابہ سے خطاب فرمایا تھا، تو فرمایا تھا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دیتا ہے۔ یہ ہم پچھلی رکوع کی جو ہے جاری معاملات وہ دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 22 کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ واقعہ افک کے نتیجے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 بہت مخلص مسلمان جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس کے چرچے میں حصہ لیا تھا۔ 2 صحابہ کرام تھے اور ایک خاتون صحابیہ تھیں، اور جو خاتون صحابیہ تھیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کی بیوی حضرت زینب بنت جہش کی سسٹر تھیں، بہن تھیں ان کی، تو وہ شاید اپنی بہن کی وجہ سے، اپنی بہن کی محبت میں اس معاملے میں انوالو ہو گئیں۔ ایک جو مرد صحابی تھے وہ تھے مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک بدری صحابی تھے،
اور مسکین تھے اور مہاجر بھی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ ان کی والدہ کے ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ہوئی تھی کل جب ہم نے پڑھی تھی، تو یہ بہت غریب تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ اب ہم یہ دیکھیں، محسوس کریں باپ ہونے کے ناطے کہ یہ جو پورا مہینہ معاملہ چلتا رہا، ایک پاک دامن بیٹی، اتنی عظیم بیٹی کہ نبی کے گھر کی بیوی ہے، اس کے بارے میں یہ معاملات پھیلے، یہ باتیں پھیلیں، افواہیں پھیلیں، کس قدر تکلیف اور آہوازاری میں رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انسان ہونے اور باپ ہونے کے ناطے بہت غم میں مبتلا تھے، اور اس غم کا کچھ رد عمل انسانی فطرت کے طور پہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے مستح کی مدد جو تھی وہ بند کر دی، کیونکہ شدید ترین ان کا دل دکھی تھا ان کی طرف سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ اندیشہ ہوا کہ مسلمان جو ہیں ان میں اب ایک عام رد عمل شروع ہو جائے گا کہ بہتان کے علاوہ بھی جو بھی رشتہ دار کسی چھوٹے بڑے گناہ میں ملوث ہوگا اس سے پھر کنارہ کر لیا جائے گا، اس کی مدد بند کر دی جائے گی، اس کو لیبل کر دیا جائے گا، یا خدا نخواستہ پھر خاندان سے ہی کاٹ دیا جائے۔ یہ اس طرح کا معاملہ پیش آیا تھا۔ اس پس منظر میں اور پھر کیا ہوگا کہ پورا معاشرہ پھر شیطان کے ہتھے چڑھے گا، ظاہری بات ہے۔ اگر کسی غریب رشتہ دار کی مدد نہیں ہو رہی، وہ پھر دوسرے ذرائع ڈھونڈے گا، چوری چکاری جو ہے کرپشن اور طریقے ڈھونڈے گا، ظاہری بات ہے، اس نے اپنا اور اپنے گھر کا پیٹ تو پالنا ہے۔ تو واقعے کی تلخی جو ہے اس کا اثر مسلمانوں کے معاشرے پر جاری نہ رہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آیت نمبر 22 فرماتے ہیں وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ یہ بڑا ضروری لفظ ہے یہاں پر، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقترت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ جو ان کے رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں اور مہاجر فی سبیل اللہ ہیں، ان لوگوں کی مدد نہ کریں، اور معاف کر دینا ہے اور درگزر کر دینا ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ تو جو لفظ میں نے آپ کو کہے تھے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وہ ہے معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے۔ اس آیت کا جو پس منظر میں نے آپ کے آگے بیان کیا ہے، اس کے لیے بھی یہ دو الفاظ بہت ضروری ہیں، اور ہمارے بحیثیت مسلمان معاشرہ اپنی پرائیویٹ زندگیوں میں بھی یہ الفاظ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جو کسی کا ظلم معاف کرے، اللہ قیامت کے دن اس کی عزت میں بے انتہا اضافہ فرمائے گا، اور یہ جو حدیث ہے یہ عام طور پہ بہت جگہ کوٹ کی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مسلمان معاشرہ جو ہے وہ حکومت نہیں ہے، وہ قاضی نہیں ہے۔ حکومت کا کام ہے انصاف کرنا، حکومت نے انصاف کر دیا، حکومت نے سزا دے دی، کوڑے لگا دیے۔ ذاتی طور پہ تم لوگوں کا یہ کام ہے کہ تم احسان سے پیش آؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، جس کے پاس بھی تم نے دیکھی ہے کہ کوئی اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اس کی زندگی مشکل مت بناؤ، اس کو کاٹ نہ دو، یہ نہ ہو کہ تم اپنی عطائیں اس کے طرف سے روک دو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ غفور اور رحیم ہونے کا معاملہ فرمائے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، انسان ہونے کے ناطے تم پر اگر اللہ اپنی عطا روک دے، تمہارے کسی گناہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم تو نہ جانے کتنی نافرمانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہوئے اگر اللہ ہمیں سانسیں دے تو ہمیں تو سانسیں بھی نہ ملیں اگلی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اگلا لقمہ نہ دے، ہمارا تو رزق ہی بند کر دے، جتنا مسلمان اور دوسری اقوام اور تمام انسان ہونے کے ناطے زمین پر جو تباہی مچاتے ہیں اور جو منمانی کرتے ہیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عطا کھینچ لے، جس طرح تم دوسرے انسانوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہو، لیکن تمہارا رب غفور الرحیم ہے اور تمہارے گناہوں کو اندیکھا کرتا ہے اور تمہاری زندگی جاری ہے، تو تم اتنے سخت دل کیسے ہو سکتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو اس کے اوپر قاضی ہونے والے، یا اس کا نان نفقہ روکنے والے، یا اس کے ساتھ حسن سلوک روکنے والے؟
دوسری بات یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کا جو اثر ہے وہ باقی نیکیوں کو نہیں مٹا دیتا، کہ اگر ایک انسان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اس نے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے اور وہ مہاجر فی سبیل اللہ ہے، تو کیا وہ اس کی اچھائیاں، وہ نیکیاں پچھلی مٹ جائیں گی؟ تو اے انسانوں، تم بھی اپنے ذہن میں ہر وقت دوسروں کا کیلکولیٹر نہ بنا کے رکھو، تم دوسروں کا محاسبہ مت کرو کہ اب اس نے یہ کام کیا ہے نا، تو جو یہ تو ہے ہی ایسا، اس کے اوپر تم الزام تراشی اور لیبلز لگانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، یہ تم اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ جانتا ہے کہ کس نے کتنی توبہ کی، اللہ جانتا ہے کس کے کتنے اعمال اچھے کتنے برے، تم اپنا محاسبہ کرو۔ اور صحابہ اکرام اجمعین سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، ان پہ رحم فرمائے، اس قدر جلدی وہ سب اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا گیا، ان کو ڈائریکٹ مخاطب نہیں فرمایا گیا۔ سب سے پہلے آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر نے اپنا محاسبہ فرمایا، اور یہ آیت سنی اور انہوں نے فوراً سوچا اور فرمایا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم ہم چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے۔ اور انہوں نے مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ کا وظیفہ جو ہے وہ پھر سے جاری کر دیا، بلکہ انہوں نے بڑھا دیا، اور ان کی دیکھا دیکھی باقی مسلمانوں پہ بھی فوراً یہ اثر ہوا۔ جو مسلمان اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، ہمسایوں سے اپنا دل میلا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے دل صاف کر دیے۔ تو مومن کے لیے ولیعفو ولیصفحوا جو ہے نا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ بڑے مسائل کے ہونے کے ناطے، چھوٹے مسائل کے ہونے کے معاملے میں، گھروں میں چھوٹی موٹی جتنی ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، جاننے دینا چاہیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ خواتین کو، مردوں کو، بچوں کو، اپنے ساتھ کام کرنے والے جو کولیگس ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، انسان ہونے کے ناطے معاف کر دو، تم اس کی عدالت دنیا میں مت لگاؤ۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس کے جو اپنے معاملات ہیں اللہ کے ساتھ وہ کیا ہیں؟ کیا تم پردے میں اس کی عبادت، اس کی توبہ، اس کے جو اعمال ہیں، کیا تم ان پہ گواہ بیٹھے ہوئے ہو، یا تم ہر وقت بس یہی دیکھتے ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ پھر تم اپنے بارے میں سوچو کہ اللہ تمہاری اطاعت روک لے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اے مسلمانوں، دوسروں کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دو اور جانے دو۔ آیت نمبر 23، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس رکوع میں واقع عفق کے اثرات ابھی جاری ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک ناراضگی والا جملہ آ گیا ہے۔ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ناراضگی بتا رہے ہیں ہمیں، اور بار بار ہمیں ڈرا رہے ہیں، اور بار بار فرما رہے ہیں کہ پاک دامن مومن عورتیں، پاک دامن مومن عورتیں والمحصنات۔ سورہ نساء میں جو ہے یہ مضمون بہت ڈیٹیل سے آتا ہے محصنات کا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 7 کبیرہ گناہوں میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 مونڈ دینے والے کاموں سے پرہیز کرو۔ مونڈ دینے کا مطلب ہے کہ یہ تمہاری نیکیوں کو کھا جائیں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے 7؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، 2 جادو کرنا، 3 کسی جان کو ناحق قتل کرنا، 4 سود کھانا، 5 یتیم کا مال کھا لینا، 6 جنگ کے دن میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور 7 پاک دامن مومن غافل عورتوں پر تہمت لگانا۔ عموماً جو ہے وہ ہم 7 کبائر میں اس کو ڈیٹیل سے نہیں پڑھتے، ہمیں بس شرک تک کی بات یا جادو تک کی بات ہی معلوم ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے کہ پاک دامن مومن عورتیں، پاک دامن مومن عورتوں کو اگر ہم ذرا ڈیٹیل سے دیکھ لیں کہ ان پہ تہمت لگانے پر کبائر میں شامل ہو جاتا ہے انسان۔ غافل ہونے کا مطلب خدا نخواستہ جاہل نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی پاک دامن ہیں کہ تم ان کے بارے میں جو خبریں پھیلاتے ہو اس سے وہ بے خبر ہیں۔ معاشرے کی جو چالاکیاں، جو چلتر بازیاں، چال بازیاں جو ہیں وہ ان سے ناواقف ہیں، وہ بے وقوف نہیں ہیں، ناواقف ہیں کہ تم ان کے بارے میں کیا کانسپریسیز کرتے پھر رہے ہو۔ جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاک دامنی کی گواہی قرآن پاک میں فرما دی تھی، اس کے بعد دوسری خاتون جس کی پاک دامنی پہ اتنی زیادہ ڈیٹیل بات فرما دی ہے، 1 سے زیادہ رکوع فرما دیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی معصوم اور پاک دامن کمسن بچی ہیں وہ۔ اور ہم نے ان کی کل جو ان کی زبانی سارا واقعہ پڑھا تھا، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کسی پر الزام تراشی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، کسی کا نام تک نہیں لیا
یہ تک نہیں بتایا کہ معاملہ ہوا کیا تھا، اپنے زبان سے انہوں نے یہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ عبداللہ بن ابی نے کہا کیا تھا. اتنی وہ پاک دامن تھی، اتنی وہ معصوم تھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جس طرح خصوصی عزت فرما رہا ہے خواتین کی، ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان مردوں کی بھی عزت کی ساتھ ساتھ ہی حفاظت ہو رہی ہے، کیونکہ عورت کا معاملہ نازک ہوتا ہے اور خدا نخواستہ اس پر الزام لگ جائے، بہتان لگ جائے تو اس کے لیے زندگی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے بار بار محسنات کا نام لیا جا رہا ہے، مومنات کا نام لیا جا رہا ہے. ظاہری بات ہے کسی عورت کا نام اگر جوڑا جائے گا کسی خدا نخواستہ بہتان میں تو مرد کے ساتھ ہی جوڑا جائے گا. اور حضرت صفوان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دکھی تھے، بہت شدید دکھی تھے. تو جیسا دفاع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو رہا تھا ویسا ہی دفاع جو ہے وہ حضرت صفوان کا فرمایا جا رہا تھا. اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 24. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اور وہ اس دن کو نہ بھول جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں اور ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. بڑی سخت آیت ہے، اور جب اس کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے تو ایسے انسان کا دل ہل جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ دن جب تم میرے آگے حاضر ہوگے تو یہ جو میں نے تمہیں آنکھ دی ہے، جو میں نے تمہیں ہاتھ دیا ہے، جو میں نے تمہیں زبان دی ہے، جو تم اپنی مرضی سے میرے احکام توڑتے رہے دنیا میں، اور خاص طور پہ جب تم مومن عورتوں پہ تہمتیں لگاتے رہے، یہ تمہاری ملکیت نہیں تھے، میں نے دنیا میں تمہیں امانتاً استعمال کرنے کے لیے دیے تھے. وہ دن جب تم اپنے رب کے آگے کھڑے ہوگے تو یہ اپنے حقیقی مالک جس کا مکمل اختیار ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی زبان کھولیں گے یہ تمہارے اعضاء. اور ان اعضاء کا نام کیوں لیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ زبان سے ہی تو سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ہاتھوں سے گفتگو کرتے ہوئے اچھال اچھال کے اشارے کرتے ہیں کہ وہ فلانا یہ، وہ فلانا وہ، اور اپنے پیروں سے چل چل کے ایسی محفلوں میں اور مجلسوں میں جاتے ہیں جہاں پر بہتان بازی اور چغل خوری ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وارن کر رہا ہے، تمہارے اعضاء تمہاری ملکیت نہیں ہے، امانتاً تمہیں دیے استعمال کرنے کے لیے. جس دن تم اپنے رب کے آگے حاضر ہوگے یہ اپنے حقیقی مالک کے آگے کھڑے ہوں گے، یہ اعضاء اپنے حقیقی مالک کے اختیار میں ہوں گے اور پھر تمہارے خلاف اپنی زبان کھولیں گے. پھر فرمایا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. اس دن اللہ ان کو بدلہ بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ الحق ہے، اور دین سے مراد یہاں پر بدلہ ہے. دین لفظ کے 2-3 مطلب ہیں، اور یہاں جس مطلب کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بدلے کا یا جزا اور سزا کی بات کی جا رہی ہے کہ تمہارے اعضاء جب تمہارے گناہوں کا اقرار کریں گے تو تم اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے دنیا میں تم واویلا مچاتے تھے، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، قاضی نے یک طرفہ بات کی، گواہیاں پوری نہیں تھیں. دنیا میں تم 100 واویلے مچاتے تھے. جو اصل حاکم ہے تمہارا، جو الحق ہے، جو عادل ہے، اس نے تمہارے حق میں انصاف ہی انصاف کرنا ہے. اس وقت تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے شک ہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا. اگر اللہ انصاف نہیں کرے گا تو کون انصاف کرنے والا ہے؟ اور بے شک اللہ تمہارے ساتھ انصاف ہی کرے گا. تو تم باز آ جاؤ اور یاد رکھو کہ تم نے اس الحق کے سامنے پیش ہونا ہے. رکوع کی آخری آیت دیکھ لیتے ہیں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم. اسی قسم کی آیت الزانیات والزانیہ ہم نے دیکھی تھی رکوع نمبر 1 میں جب ہم نے حد زنا پڑھی تھی، اور وہاں پر بھی میں نے آپ سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ علماء یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ یہاں پر نکاح کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم عموماً
دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں نیک بیوی کا بدکار شوہر ہو سکتا ہے اور نیک شوہر کی خدا نخواستہ بدکار بیوی ہو سکتی ہے. یہ معاشرے کا جو عموماً رجحان ہے اس کی طرف بات کی جا رہی ہے. وہاں پہ بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا, یہاں پہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جو گندی فطرت کا مرد ہے یا عورت ہے جس کو زنا یا بے حیائی اچھی لگتی ہے, وہ کبھی نہیں چاہتا, اس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ ایسی محفل میں اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہے کہ وہاں پہ بھی خبیث مرد اور عورتیں موجود ہوں. خدا نخواستہ جو اس قسم کے مرد حضرات ہیں ان کو کوئی نیک عورت تو نہیں ملے گی زنا کرنے کے لیے, کوئی پاک دامن عورت تو نہیں ملے گی دعوت پہ, اس کو کوئی بدکار عورت ہی ملے گی, کوئی بازاری عورت ہی ملے گی, جو کوئی پیشہ وری ملے گی جو عام زنا کے لیے تیار ہو جائے گی. اور معاشرے کی خباثت کا بھی رجحان بتایا جا رہا ہے کہ جو زناکار شوہر ہے یا بیوی ہے اس کو نہیں اچھا لگتا کہ جو اس کا مومن شوہر یا مومن بیوی ہے وہ اس کو بدکاری سے روکے یا اس کو دوستیاں کرنے سے روکے. یہ بھی رجحان یہاں بتایا جا رہا ہے تاکہ اس کی آزادی میں کسی قسم کا خلل نہ پیدا ہو جائے. پھر یہ بھی مراد ہے یہاں پر کہ خبیث مرد اور خبیث عورتیں جہنم میں اکٹھے ہوں گے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, جبکہ پاکیزہ جو ہیں وہ آخرت میں ان کا انجام اکٹھا ہوگا اور وہ انشاءاللہ جنت میں پائے جائیں گے. تو جو گندی باتیں ہیں اور خبیث لوگ ہیں وہ کھلم کھلا فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں جبکہ اور ان کی شہرت بھی ایسی ہوتی ہے, جبکہ پاک دامن اور پاکیزہ عورتیں جو ہیں ان کی شہرت بھی پاک ہوتی ہے اور وہ باتیں بھی طیب کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکیزگی کا معاملہ فرمائے گا, ان کے ساتھ مغفرت فرمائے گا, جبکہ خبیث عورتوں کا خبیث مردوں کا انجام جو ہے وہ خبیث ہی ہوگا. یہاں پر جو ہے رکوع نمبر 3 مکمل ہو جاتا ہے اور واقعہ عفق کے جو بیشتر اثرات ہیں اور جو سزائیں جو ناراضگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تھی وہ یہاں پر آلموسٹ مکمل ہو جاتی ہے. اب جیسا کہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ سورہ نور میں معاشرتی مسائل اور معاشرتی چیزوں کا کے اوپر بہت سارے احکامات ہیں اور نفاذ حجاب اور جو قوانین ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اسی لیے ہم اس صورت کو ڈیٹیل سے کریں. اگلا جو رکوع نمبر 4 شروع ہوتا ہے اس میں پہلی آیت سے ہی قانون استیزان شروع ہو جاتا ہے. قانون استیزان جو ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے اور فرما رہا ہے, ایک بڑی عام سی چیز ہے جس کو ہم پرائیویسی کہتے ہیں, جس کو اب ہم انگریزی میں پرائیویسی کہتے ہیں. 1450 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان معاشرے کو تعلیم دے رہا ہے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا, گھروں میں آنا جانا, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, یعنی کہ پراپر ایک ہماری ٹریننگ فرمائی جا رہی ہے. اس میں بد نظری کو روکنے کے احکامات بھی آ جاتے ہیں, اس میں حجاب کے احکامات بھی اس رکوع میں آ جاتے ہیں, مردوں کے لیے پہلے ہیں عورتوں کے لیے بعد میں ہیں. اور معاشرے میں اسلامی نظام قائم ہونے کے لیے حکومت اور معاشرہ کیا کرے یہ تو ہم شروع سے دیکھتے ہی آ رہے ہیں اس صورت کے اندر. تو جو بھی بے حیائی دنیا میں انسانوں نے پھیلائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بدل کے, اس کو مسخ کر کے, آیات کو روند کے یہی انسانوں نے کی ہے. عرب کا جو معاشرہ جس وقت یہ قرآن کا نزول ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر, اس معاشرے میں بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ بے انتہا بے حیائی اور بالکل نہ نکاح کا اندازہ ہوتا تھا, نہ پتہ ہوتا تھا کہ ایک مرد کے ساتھ کتنی خواتین ہیں. اسی طرح وہاں پر ایک دوسرے کے گھر آنے جانے پہ کوئی قدغن نہیں تھی, کوئی لحاظ نہیں تھا, منہ اٹھا کے کوئی کسی کے گھر کے اندر چلا جاتا تھا, ایک ہی کمرہ ہوا کرتا تھا, وہیں سونا, وہیں لیٹنا, اور ایون نہانے کا برتن بھی وہیں ہوتا تھا کیونکہ بہت پرانے زمانے کی تہذیب ہے نا. عموماً دروازے بھی کھلے تھے اور کبھی مشکل سے کوئی پردہ کپڑا جو ہے وہ لٹک رہا ہوتا تھا. اس سے پہلے جب سورۃ الاحزاب میں پردے کا پہلا حکم آیا ہے تو اس میں پھر کافی زیادہ چینجز آئی معاشرے کے اندر. اب جو ہے وہ مسلمان مردوں عورتوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کس کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہو سکتے ہو اور کہاں اجازت لینا ضروری ہے. یہاں تک مینرز ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں کہ جانے کا کسی کے گھر طریقہ کیا ہوگا, کیسے اجازت دی جائے گی, اور پھر تمہارا بیہیویئر آگے سے کیا ہوگا. تھوڑا سا یہ رکوع کا پس منظر تھا. قانون استیزان کی ہم یہ پہلی آیت دیکھ لیتے ہیں, آیت نمبر 27. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اس آیت کے جو بڑے 2 امپورٹنٹ ورڈز ہیں وہ ہیں تستأنسوا وتسلموا, یعنی کہ تم نے پہلے رضا لینی ہے, اجازت لینی ہے اور پھر سلام کرنا ہے.
آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو حتیٰ کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پہ سلام نہ بھیج دو، یہ طریقہ تمہارے لیے اچھا ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال کرو گے۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیے ہم 27 آیات پڑھ چکے ہیں سورۃ النور کی، اور سورت جو ہے وہ بے انتہا مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا سے گونج رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو تمہارا کام ہے تم کہو لبیک 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 یا رب، کہ جب یا ایھا الذین آمنوا فرمائے گا تمہارا رب، تو یا تمہاری بھلائی کا کوئی حکم ہوگا یا تمہیں کسی برائی سے روکا جا رہا ہوگا۔ دونوں صورتوں میں تمہاری بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اس قسم کی آیات کو تم نظر انداز مت کیا کرو، اور یہ مت سوچا کرو کہ اچھا یہ دیکھ لیں، مطلب جیسے ہم آج کرتے ہیں کہ ہاں جی کہا تو ہے، لکھا تو ہے، لکھا ہوا ہے، کر نہیں سکتے، دیکھیں نا آج کا معاشرہ اس طرح ہو گیا ہے، بڑا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے، سیگریگیشن بڑی مشکل ہو گئی ہے، کیسے سب چیزیں جو ہیں وہ جس طرح ماحول چل رہا ہے اس طرح کیا جائے، کیسے اپنی پرانی فرسودہ رسومات کو توڑا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے آگے ہم یہ ساری حجت بازیاں نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اس کا مطلب یہ ہے، مراد یہاں پہ اپنا ذاتی گھر نہیں ہے۔ جو مرد کا اپنا ذاتی گھر ہے جہاں پہ اس کی نیوکلیئر فیملی رہتی ہے، یعنی کہ اس کی بیوی اور بچے، وہاں پہ باہر سے آنے والا جو مرد ہے یا بچہ ہے اپنے گھر میں لے کر آ رہا ہے، وہاں اجازت کی ضرورت کے لیے نہیں فرمایا گیا۔ حالانکہ اب تو ہمارے گھروں میں دیکھیں نا، اب تو بیلز لگی ہوئی ہیں، گھنٹیاں ہیں، انٹرکام ہے، اب تو آف کورس ہم بیل بجا کے ہی اندر آتے ہیں۔ یہاں مراد ہے خاندانی نظام والا گھر، ٹھیک ہے، جہاں پہ ایک سے زیادہ فیملیز رہ رہی ہیں، بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، بہنیں اکٹھی رہ رہی ہیں، یا وہ گھر بھی ہو سکتا ہے جہاں کوئی بھی نہیں رہتا، جیسے ہوٹل ہے، گیسٹ ہاؤس ہے، اور وہاں کبھی کبھار جایا جاتا ہے، وہاں اجازت دینی لازمی ہے ہر کمرے میں جانے سے پہلے یا ہر ہال میں جانے سے پہلے۔ یا وہ جگہ جہاں رہائش نہیں ہے، جیسے مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، یہاں پہ لوگوں کے اپنے معمولات ہیں، وہاں پر آپ اجازت لے کر جائیں، آپ کو نہیں معلوم کہ اندر کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جب حکم دیا تو ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایمان پہ قربان جائیں۔ ہر وقت ان کا یہی معاملہ ہوتا تھا کہ وہ ہر آیت کے حکم کے بعد تدبر کرتے، محاسبہ کرتے اپنا، اور فوراً ان کا پہلا عمل یہی ہوتا تھا کہ کس طرح اس آیت پہ جو ہے وہ ہم عمل کریں، کون سا طریقہ ہے کہ اس آیت، یہ جو آیت ہے نا، یہ ہمارے اعمال پہ پوری اتر جائے۔ اسی ضمن میں ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جب وہ کوفے کے قاضی مقرر ہوئے تو ان کی بیوی، اس سے پہلے جو معاملات ہیں وہ تو ہم دیکھتے رہیں گے، ظاہر ہے پورے تمام صحابہ کرام کی جو لائف ہے وہ تو یہاں ڈسکس نہیں کی جاتی، لیکن یہ بہت مشہور بات اس لیے ہے کہ عموماً صحابہ کرام اس طرح نہیں کرتے تھے۔ ان کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ کہتی تھیں کہ وہ کبھی کبھار کبھی بھی ہمارے پاس بغیر بتائے نہیں آتے تھے، اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے پاس گلا کھنکار کر یا ذرا سا بول کر ہمیں سنبھلنے کا وقت دے دیتے تھے۔ کیا پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ اسلام ڈھانکنے والا ہے، تمہیں گھروں کی جاسوسی کرنے سے منع فرما رہا ہے۔ ایسے معاملات ہیں کہ شوہر گھر نہیں ہے یا بیٹا گھر نہیں ہے یا بچے باہر گئے ہوئے ہیں، اگر والدہ جو ہے یا گھر کی جو عورت ہے وہ کسی ریلیکس ماحول میں بیٹھی ہوئی ہے، اس نے اپنی اوڑھنی اتاری ہوئی ہے، تو تم بغیر بتائے جاسوسی کی نیت سے، خدا نخواستہ، یا اس کو امبیرس کرنے کی نیت سے مت گھر میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا دروازے گھنٹیاں تو اس وقت نہیں موجود تھے۔ تو حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذاتی گھر کا حکم نہیں دے رہا، لیکن صحابہ کا ایمان کا درجہ کہ وہ اپنے ذاتی گھروں میں بھی پھر پوچھ کے جایا کرتے تھے، کہ اگر اپنی زوجہ سے پوچھا یا اپنی والدہ سے، والدہ کے لیے تو خاص طور پہ وہ یہ معمول رکھتے تھے کہ پوچھ کے گھر جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور بخاری میں موجود ہے، یہ فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص زیادہ عرصے گھر سے غائب رہے تو گھر والوں کے پاس رات کو نہ جائے۔ یہ آپ ڈیٹیلز دیکھیں، ہمیں اپنی سوشل لائف اور مینرز اور پرائیویسی اور ان سب چیزوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے مسلمانوں کی ٹریننگ فرمائی ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا وہ تو ہم تو ویسے بہت دور ہیں، بہت پیچھے ہیں، ہمیں تو تہذیب ہی نہیں ہے، ان کی تہذیب کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ان کی تہذیب سوائے بغیرت ہونے کے اور فحش ہونے کے تو اور کہیں نہیں پہنچی۔
سائنس میں ترقی انہوں نے اس لیے کر لی کیونکہ ہم نے جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑنے میں وقت گزار دی، صدیاں گزار دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بھی یہ معمول تھا، جب بھی کسی غزوہ سے یا سفر سے وہ واپس تشریف لاتے تھے سب کو علم ہو جاتا تھا. سیدھے پہلے تمام اصحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی تشریف لے کے جاتے، وہاں پر 2 نفل رکعت ادا کرتے. اس سے تمام جو چھوٹا سا تو شہر تھا، محلے جتنا شہر تھا، سب کو معلوم ہو جاتا، سب کی بیویاں جو ہیں وہ اپنے گھروں کے حالات درست کر لیتی، بہتر لباس میں آ جاتی اپنے شوہروں کو ویلکم کرنے کے لیے. یہ معاملہ ہوتا تھا. تو اسلام جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اخلاقیات سے واقف ہے، اور کہیں سے بھی جہالت پھیلانے کی جو ہے وہ میں انوالو نہیں ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کو کہتا ہے کہ تم نے اگر قرآن اور یہ ترجمہ اس کا پڑھ لیا کہ بس باقی دینی دنیاوی تعلیم تمہاری کوئی نہیں ہے، نہ تمہارا اخلاق سے تعلق ہے، نہ تمہارا معاشرت سے تعلق ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج کے زمانے میں تو ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہوا ہے. موبائل نے زندگی اس معاملے میں بہت آسان کر دی ہے کہ ہم جانے سے پہلے، گھر جانے سے پہلے ضرور اطلاع کر دیتے ہیں. اب تو سیکنڈز کا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے بچے یا ہمارے جو گھر کے مرد ہیں وہ کہاں موجود ہیں. اب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو 2 لفظ بڑے ضروری ہیں کہ اجازت لو اور سلام کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم یہ طریقہ دیکھتے ہیں ان کی سیرت طیبہ سے کہ وہ 3 مرتبہ سلام فرماتے تھے. 1 مرتبہ بھی نہیں، وہ 3 مرتبہ سلام فرماتے تھے اور اندر آنے کی اجازت مانگتے تھے. اور اگر کسی مجبوری، کسی وجہ سے گھر والا اجازت نہیں دے پاتا تھا یا شاید اس کو کان تک آواز نہیں پڑی، وہ خاموشی سے واپس لوٹ جاتے تھے. یہ اخلاق تھا ان کا. تو اور ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے؟ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں یہ عام بات ہے، کسی کے گھر چلے گئے، لو جی جا کے بیل پہ ہاتھ ہی رکھ دیا. اندر کوئی سو رہا ہے، کوئی بیمار ہے، ہمیں کوئی تمیز نہیں. ہم نے کسی کو فون کیا، فون نہیں اٹھایا رشتہ دار نے، لو جی یہاں پہ انا کا مسئلہ بنا دیا. کیا معلوم کہ وہ بیمار ہے، وہ مجبور ہے، خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی ناچاکی ہے، کوئی مصروفیت ہے، کوئی پریشانی ہے، نہیں کسی نے فون اٹھایا، معاف کر دیں، جانے دیں، موقع دیں. جب اس کو وقت ملے گا پھر کال کر لے گا، جب موقع ملے گا آپ سے مطلب دوبارہ مل لے گا. اور جو آپ کو میں نے ذکر کیا کہ عرب کا معاشرہ بہت گنوار تھا اور بے دھڑک داخل ہوتے تھے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو بد نظری سے بھی روک رہا ہے. تم کسی کے گھر، اپنے بھائیوں کے گھر بھی تم بغیر اجازت داخل نہ ہو. کیا معلوم کہ ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں کیسے لباس میں بیٹھی ہوئی ہیں. جی ان کی اوڑھنیاں سر پہ ہیں نہیں ہیں، انہوں نے کھلے کوئی اس طرح کے لباس، عام جو ریلیکس والے گھر والے لباس ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں، یا کوئی زینت کی بھی اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے اور تمہارے دیکھنے کی وہ نہیں ہے. تو بد نظری سے خاص طور پہ اس آیت میں بچایا جا رہا ہے. قانون استیزان بھی آ جاتا ہے اور یہ بھی اس کی فوائد ہیں. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 28، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. پھر اگر تم وہاں کسی کو نہ پاؤ تو مت داخل ہو ان گھروں میں جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے. اگر تم کو کہا جائے کہ تم لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کا علم رکھتا ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھا کہ میں ہی ان کی خدمت کرنے والا واحد فرد ہوں، واحد انسان ہوں، تو کیا میں ان کے گھر بھی جاؤں تو پوچھ کے جاؤں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنی والدہ کو کسی نامناسب حالت میں دیکھو؟ یعنی کہ اگر وہ بات لے رہی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہی کمرہ ہر چیز کے لیے استعمال ہوتا تھا جو ایک کمرہ ہوا کرتا تھا گھر کا، تو کتنی سختی فرمائی جا رہی ہے. اور اسی ضمن میں صحابہ اکرام کی جو سیرتیں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ ہم کسی کے دروازے پر جائیں اور اگلا جواب نہ دے یا اجازت نہ دے، ہمارے سلام کا جواب نہ دے اور ہم خالی لوٹ جائیں، ہمیں اس آیت پہ عمل کرنے کا موقع مل جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ اجازت دے تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم لوٹ جاؤ. تو ہم اس آیت پہ کسی طرح یا رسول اللہ عمل کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو اپنی نظر کی حفاظت کرنے کے لیے احکام دیے ہیں.
यहाँ पर हमारी आयत नंबर 28 जो है मुकम्मल हो जाती है। आयत नंबर 29 देख लेते हैं। लईसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैरा मस्कूनतिन फीहा मताउल लकुम वल्लाहु यअलमु मा तुबदूना व मा तक्तुमून। अलबत्ता तुम्हारे लिए इसमें कोई मज़ायका नहीं कि ऐसे घरों में दाखिल हो जाओ जो किसी के रहने की जगह ना हो और जिनमें तुम्हारे फ़ायदे या काम की कोई चीज़ हो। जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ कि तुम छुपाते हो सब की अल्लाह को ख़बर है। अब यहाँ पे क्या मुराद है, कौन से घरों में दाखिल हो जाओ जहाँ पर तुम्हारे फ़ायदे की कोई चीज़ हो, जैसे शॉपिंग मॉल, ठीक है, जैसे दुकानें, जैसे स्कूल, जैसे मसाजिद, जहाँ पे तुम्हारे फ़ायदे की, और ये आम इज़्न आम वाली जगह हैं, यहाँ पर तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तुम दाखिल हो जाओ। तो अब वहाँ पे भी देखिए कि कभी ऐसे होता है कि किसी स्कूल, होटल वगैरह में ऑफिसेज़ के बाहर लिखा होता है ऑथराइज एंट्री ओनली, पर्सनल ओनली। ये जो पिछली आयत है ये वहाँ पर भी लागू होती है, ठीक है ना, कि ये पब्लिक प्लेस नहीं है जहाँ पे लिख दिया गया है कि अनऑथराइज्ड ऑफिशियल्स पर्सनल नॉट अलाउड, वो दरवाज़ा हम खटखटा भी नहीं सकते, वहाँ हम इजाज़त भी नहीं ले सकते। ये जो तीनों आयात हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी तरबियत फरमा रहा है कि बेशक मुसलमान पे मेहमान नवाजी जो है वो फ़र्ज़ है, और मेहमान नवाजी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत और हदीस में बहुत बेशतर अहकामात मिलते हैं। लेकिन अपने घर की अथॉरिटी, अपने घर की जो प्राइवेसी है वो इंसान का अपना इख्तियार है, वो किसको दाखिल होने देना चाहता है, वो किस मामले में मौजूद है, वो जैसे आराम कर रहा है, कोई बीमार है, कोई खुदा न खास्ता घर में नाचाकी हो गई है, वो आप तक बात नहीं पहुंचाना चाहता, उसने नहीं आपका दरवाज़ा खोला, लौट जाएं। और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि असहाबा की तरह हम भी ये फ़ख्र महसूस करें और शुक्र करें कि देखो ये अल्लाह का हुक्म था और ये हुक्म आज मैंने इस तरह पूरा कर लिया, अल्लाह उसका भला करे। ये करने की बजाय हमारा क्या काम होता है, या तो हम बैल पे हाथ रख के भूल जाते हैं, या बस फिर हमारा काम है उस अपने मोहल्ले वाले से या दोस्त से बस नाराज़ ही होना। देखा, इसका तो काम ही है कि ये किसी से मिलता नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जैसे पीछे फरमाया था कि जाने दो, माफ़ कर दो, इसी तरह यहाँ फरमाया कि इजाज़त दो और सलाम करो, और फिर नहीं जो तुम्हें इजाज़त दे रहा उसका इख्तियार है, तुम उसके घर में नहीं जा सकते। यहाँ फरमा दिया कि कौन से घर हैं जो खुले हैं, ठीक है, बुयूत का मतलब जगह, जाने की जगह, ये खुले घर हैं, यहाँ तुम्हारे फ़ायदे की चीज़ें हैं, यहाँ तुम जा सकते हो, यहाँ तुम्हें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सहाबा जो थे वो फिर अपने ऊपर कदगन लगा लिया करते थे, वो अपने घरों में, अपने भाइयों के घरों में, उन्होंने कहीं पे भी जाना छोड़ दिया था। हम आगे ये पढ़ेंगे कि वो किसी के घर खाने पे बुलाने पर भी नहीं जाया करते थे। जब ये हिजाब के अहकामात आए हैं, इतनी सख्ती उन्होंने कर ली थी अपने ऊपर, मर्दों ने भी और औरतों ने भी। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ये भी फरमा रहा है कि शैतान तुम्हारे नफ्स को फितने में ना डाले, जो तुम छुपाते हो, यानी कि जो तुम्हारे दिलों में है, तुम्हारे ज़हनों में है, अल्लाह सुब्हानहू ताला को उसकी तमाम खबर है। अगली जो दो आयत हैं, आयत नंबर 30 और आयत नंबर 31, इस हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं कि यहाँ पर हिजाब का निज़ाम आ रहा है, ठीक है। पहले हमने माशरती तरबियत देखी है सूरत के अंदर, ठीक है। हुकूमत के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्या फ़रमान जारी फरमाए हैं, किस तरह हदूद लगानी है, क्या क़वानीन हैं। और अब जो है वो पहला हुक्म मर्दों के लिए आ रहा है, क्योंकि ये आम बात है कि हम ये समझते हैं कि माशरे की जो फहाशी है खुदा न खास्ता औरतों की ज़िम्मेदारी है, उनकी वजह से फैली है, जबकि इस बात में कोई शक नहीं है कि तमाम अदयान में सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान औरत ही है जिसने कहीं पूरी दुनिया में कहीं भी अगर हिजाब की बात की है, या अपने सर को कवर किया है, या अपने चेहरे को कवर किया है और बैनर उठाया है और मुकाबला किया है, चाहे हिंदू तहज़ीब का मुकाबला किया हो, चाहे फ्रेंच तहज़ीब का मुकाबला किया हो, एक अकेली वाहिद मुसलमान औरत ही है जो ये सारी लड़ाइयाँ लड़ रही है। जबकि तमाम इब्राहीमी मज़ाहिब, तमाम अल्लाह सुब्हानहू ताला की किताबों में औरतों को कवर करने की सख्त जो है वो अहकामात हैं, और वो सब इससे भाग के उन्होंने रोन डाले ये काम, सिर्फ मुसलमान औरत जो है वो इन पे अमल कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो पहली ये आयत हम पढ़ने लगे, आयत नंबर 30, इसमें मर्दों से मुखातिब है अल्लाह सुब्हानहू ताला, ठीक है। तो ऐसे भी मामलात हैं जहाँ पे तफासिर हो रही होती हैं और लोग जो है वो इनकार कर देते हैं, कहते हैं नहीं, मर्दों के लिए हिजाब का कौन सा हुक्म है, मर्द तो आज़ाद है, मर्द तो ऐसा ही होता है, मर्द तो होता ही ऐसा है, उसकी तो शहवत है ही ऐसी, उसकी तो नज़र है ही ऐसी। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है।
جو یہاں پر ان الفاظ کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے ابھی. تو یہ حکم پہلا جو ہے یہ مردوں کے حجاب کا حکم ہے، اور ان کا حجاب کیا ہے؟ ان کی نظر. آیت نمبر 30 دیکھ لیتے ہیں. قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن مردوں سے کہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا ہے. یہ بھی بڑا اہم طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ مومنوں سے، مسلمانوں سے جب مخاطب ہونا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا بھی فرمایا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوا جاتا ہے کہ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول، میرے پیغمبر ہیں، ان سے کہہ دیجئے یہ تمہارے رب کا حکم آ رہا ہے. کیا حکم آ رہا ہے؟ مومن مردوں سے کہیے اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. پچھلی آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو تم چھپاتے ہو اللہ جانتا ہے. یہاں پر صرف اے لوگو ایمان لائے ہو نہیں کہا، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میں نے عورتوں سے کیا خطاب کرنا ہے اور مردوں سے کیا خطاب کرنا ہے. تو ان مردوں کے لیے جو سب سے زیادہ ان کے لیے فتنہ انگیز چیز ہو سکتی ہے وہ ان کی نظر ہی ہے، کیونکہ پہلا قدم جو زنا یا بے حیائی یا فحاشی کی طرف اٹھتا ہے کسی معاشرے میں، وہ نظر ہی ہوتی ہے. کسی کو دیکھنا ہی کافی ہوتا ہے. اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے مرد کا اور عورت کا، اور وہی بہتر جانتا تھا کہ مردوں کی نظر کسی عورت کے جسم یا لباس یا اس کی زینت کا کیا کیا دیکھ لیتی ہے، کیا کیا دیکھ لیتی ہے، اس کے ذہن میں کیا خیالات جنم لیتے ہیں. اور یہ جو پہلا قدم ہے اس پر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو اس کا حجاب کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ تم اپنی نظریں نیچی رکھو، کیونکہ اس کے لیے یہیں سے شروعات ہو جاتی ہے. مرد تو زینت نہیں کرتا اس طرح جس طرح عورت کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. بے شک ہم آگے عورتوں کے احکامات بھی پڑھیں گے. تو جو پہلا یہاں پر معاملہ ہم دیکھ لیتے ہیں وہ ہے کہ اپنی نظریں جھکاؤ اگر تم اپنی نظروں کو گندہ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی نظروں سے کیا کیا سوچ لیتے ہو. جب تم اپنے معاشرے کی نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہو بلکہ نظر جما کر دیکھتے ہو تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم نظر کا زنا کر رہے ہو، اور تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی. تو اس خدا نخواستہ زنا سے بچنے کے لیے، اس اتنے بڑے جرم سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہونے سے بچانے کے لیے مطلق منع کر دیا ہے کہ پہلا سٹیپ ہی تمہارے لیے ناجائز ہے. پہلا سٹیپ ہی تمہارا یہ ہے کہ یہ تمہاری آنکھیں، یہ تمہاری نظر جہاں جاتی ہیں، جو دیکھتی ہیں، وہیں سے شروعات ہو جاتی ہے تمہارے ذہن کی. پھر وہاں سے فتنہ جنم لیتا ہے، پھر اپروچ کرنا، پھر سوال کرنا، اور خدا نخواستہ پھر موقع ملنے پر زنا ہو جانا، مرتکب ہو جانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں میں اس قدر حیا گوند رہا ہے، اس قدر ان کو حیا کا حکم دے رہا ہے مردوں کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ تک فرما دیا تھا کہ اے لوگو اللہ سے حیا کرو. تو لوگوں نے کہا اللہ سے کیسے حیا کریں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جو پیٹوں میں ہے اس کی حفاظت کرو. جو پیٹوں میں ہے یعنی تم حرام نہ کھاؤ، اور جو ذہنوں میں ہے اس کی حفاظت کرو یعنی حرام سوچیں مت سوچو. تمہارا اللہ باخبر ہے، جانتا ہے کہ تمہارے ذہن میں کیا خیالات پل رہے ہیں. تو اس میں پھر ہم جو ہیں معاشرے کے اعتبار سے خدا نخواستہ ایک مذاق اس آیت کی تفسیر میں بنا لیتے ہیں، کہہ لیں یا مطلب میں بنا لیتے ہیں کہ نہیں پہلی نظر تو معاف فرمائی گئی ہے، پہلی نظر کے بارے میں تو چلیں نہیں کچھ ہوتا، پہلی نظر تو ڈالنا جائز ہے. ہم خود اس طرح نوجوان بچوں کو سنتے ہیں مذاق کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. لیکن احادیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ جان بوجھ کر غلط جذبے سے بھی پہلی نظر کسی نامحرم عورت پہ ڈالی جائے تو وہ بھی حرام ہے، وہ آنکھ کا زنا ہے اور زبان کا زنا ہے، اور تمہارا اللہ تمہیں اس سے روکتا ہے. تو ہمیں خدا نخواستہ آیات کی ترجمانی کرتے ہوئے اور ان کے احکام کو پڑھتے ہوئے ان کا اس طرح مذاق نہیں بنانا چاہیے، اور اس کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ رہا مردوں کے حجاب کا حکم، یہ ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظر کی حفاظت کرو. اس کے درمیان جو بھی ہوگا، نظر دیکھنے سے لے کے زنا کرنے تک جو بھی ہوگا، اس کی شروعات تمہاری نظر سے ہوگی.
اس کے علاوہ اس آیت کی جو تفصیل ہے اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مردوں کا مردوں سے ستر ہے، اور اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ عورتوں کا عورتوں سے ستر ہے. تو مرد نہ صرف کہ نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں، بلکہ مردوں کا ایک دوسرے سے بھی جو ستر کی حفاظت ہے وہ بھی تمہارے پردے میں آتی ہے، کیونکہ اس ستر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ہی قوم لوط والے معاملات ہوئے تھے قوم لوط پر. اور آج اس دنیا میں کس قدر زیادہ فحاشی یہ والی پھیل چکی ہے. قوم لوط والے جو زنا کا مرتکب ہو رہی ہے جو معاشرہ، اس طرح کی خبریں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں. آف کورس ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دنیا سے بے خبر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں جو کیٹیگری ہے وہ یہی ہے کہ مردوں کا مردوں سے ستر کی حفاظت ہے مکمل، تاکہ تم ان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کو نہ دیکھ سکو. ناف سے لے کے گھٹنے تک مکمل ستر ہے مرد کا، اور وہ ایک مرد مسلم غیر مسلم تو خیر قطعی بالکل بھی نہیں، دوسرے مرد کو نہیں دیکھ سکتا اس کے ستر کا یہ حصہ، سوائے ایکسیپشن کیا ہے کہ وہ جو علاج معالجے کی نیت سے کیا دیکھنا پڑے، وہاں پہ تو یہ جو ہے حکم وہ نہیں نافذ ہوتا. تو نظر کی حفاظت جو ہے اس طرح ڈیٹیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں مردوں کو مخاطب کر کے سمجھا دی. یہاں تک تو مردوں کا معاملہ طے ہو جاتا ہے. اگلی جو آیت ہے یہ میں آپ کے سامنے اس کی تلاوت تو کر دیتی ہوں، لیکن جو اس کا ترجمہ ہے نا وہ ہم ذرا توڑ کے دیکھیں گے، کیونکہ ترجمہ لمبا ہے اور ضروری احکامات ہیں، اور میں ساتھ ساتھ آپ کو ہر جو ترجمے کا حصہ پڑھوں گی اس کی ڈیٹیل آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ بتاتی رہوں گی. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن عورتوں سے مخاطب ہے. اب یہ ہمارے لیے ہے، یہ جو میں اور آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ جب اللہ ہم سے مخاطب ہے تو ہم نے کہنا ہے لبیک یا رب. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بہت طویل آیت ہے اور بڑے لمبے احکامات ہیں میرے اور آپ کے لیے، ہم تمام عورتوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے ان کو چاہیے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہاں تک جو یہ احکامات ہیں، یہ پچھلی آیت میں جو مردوں کے لیے احکامات آئے تھے یہ وہی ہیں، سیم جو پہلا حصہ ہے آیت کا. ٹھیک ہے، اپنی نظریں بچا کر رکھیں. تو یہ ہم نے نظریں بچا کر کیسے رکھنی ہے، یہ ڈیٹیل تو ہم نے پچھلی آیت میں دیکھ لی ہے کہ نامحرم مردوں کو نہیں دیکھا جائے، اپنی نظر جھکائی جائے، خاص طور پہ شہوت کی نظر. جس طرح مرد کی شہوت کی نظر ہو سکتی ہے، عورت کی بھی شہوت کی نظر ہو سکتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو جسمانی طاقت دی ہے، اس کو قوام بنایا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کھلانے کمانے کی، تو اس کے لیے احکامات اس ضمن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہیں کہ تمہارے اوپر ذمہ داری تمہارے ماں باپ کی، تمہارے اوپر ذمہ داری تمہاری اولاد کی اور بیوی کی. عورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا زیادہ دیا؟ عورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حسن زیادہ دیا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو زینت کا سامان پیدا کر کے دیا، اس کو جو نعمتیں دنیا میں دیں اسے وہ خود کو سجاتی ہے، سنوارتی ہے. ریشم، سونا، رنگ، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں پر حلال کیے ہیں. تو اس ضمن میں یہ دیکھنے کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جتنا اس کو یہ نعمت زیادہ دی ہے اتنے ہی اس کے لیے پھر احکام زیادہ ہیں. یہ جو آیت میں آگے ہم پڑھتے جائیں گے اسی ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جو ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم زینت نہ کرو اور تم جو ہے وہ سادھو بن کے جنگلوں میں چلی جاؤ یا ننس کی طرح کالا لبادہ اوڑھ کے بیٹھ جاؤ. بالکل مسلمان عورت کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے جو ہم احکامات دیکھتے جائیں گے
اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تو ہمیں ہمارے ابدی محرم رشتے بتائے گا، ٹھیک ہے. ہمارے ابدی کا مطلب ہے کبھی بھی کسی صورت میں بھی وہ ہمارے نامحرم نہیں ہو سکتے، نہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. وہ جیسے جیسے رشتہ آتا جائے گا میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی جاؤں گی. اور یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ زینت تم نے کس کے لیے کرنی ہے، باولاتہن، یعنی کہ صرف اپنے شوہروں کے لیے زینت تم نے کرنی ہے. اور تھوڑی زینت جو تم تھوڑی کھولو گی، یعنی کہ تمہارے ہاتھ، تمہاری انگوٹھی یا تمہارے پیر، یا جو تم نے لباس عام گھر میں پہنا ہوا ہے وہ، یا تمہارا چہرہ، وہ تمہارا کس کے آگے کھلے گا؟ یہ تمہارے محرم رشتے ہیں، ان کے آگے تم مناسب زینت کے ساتھ، مناسب جو ہے وہ شرعی پردہ جہاں تم نے نہیں کیا ہوا تم ان کے سامنے جا سکتی ہو. اس کے علاوہ سب تمہاری پابندی ہے، اس کے علاوہ تمہاری سب پابندی ہے. تو آیت کی ڈیٹیل ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے، اور جہاں پر جو الفاظ آئیں گے جیسے خمار کا لفظ آئے گا تو وہ میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گی وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. پہلا حکم جو تھا نظریں بچا کر رکھنے کا اور شرم گاہوں کی حفاظت، وہ ہمارا اور مردوں کا سیم ہے. اور وہ زینت مت ظاہر کریں، زینت مت ظاہر کریں. زینت میں علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر زینت سے مراد ہے عورت کا جسم جو خود ایک زینت ہے، عورت کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے، جو زیور اس نے پہنا ہوا ہے وہ اس کی زینت ہے، اور جو میک اپ اس نے کیا ہوا ہے وہ اس کی زینت ہے، ٹھیک ہے. یہ تمام جو ہیں یہ اس کی زینتیں ہیں جو وہ کرتی ہے، جس کی اس کو اجازت ہے کرنے کی، سوائے وہ جو ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے. سوائے وہ جو ظاہر کا مطلب ہے کہ جو غلطی سے نظر آ جائے. جیسے ہم چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب جو ہم نے اپنا بایا پہنا ہوا ہے، جو چادر پہنی ہوئی ہے، اس کا رنگ تو نہیں چھپایا جا سکتا، ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاؤں سفید ہیں یا کالے ہیں یا گندمی ہیں تو وہ تو نہیں چھپائے جا سکتے. ہاتھوں کا جو رنگ ہے یا کوئی ایک آدھی دو انگوٹھی پہنی ہوئی ہے وہ تو نہیں چھپائی جا سکتی. خاص طور پہ جو زیورات ہیں اپنے، جو بالیاں، گلے کے ہار وغیرہ، وہ نمایاں نہیں کرنے چاہیے، اور میک اپ وغیرہ تو خیر بالکل بھی یہ نمایاں نہیں کرنا چاہیے. اور ان کو چاہیے کہ وہ ڈالیں اپنی اوڑھنیوں کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ خمار کا لفظ استعمال ہوا ہے، اوڑھنیاں اپنی گریبانوں کے اوپر، اور مت ظاہر کریں اپنی زینت سوائے اپنے شوہروں کے. یہاں تک میں پڑھتی ہوں صرف. تو کیا مسلمان عورت کو کہا جا رہا ہے کہ زینت تم کرو، کس کو ظاہر کرو گی؟ صرف اپنے شوہر کے، صرف اپنے شوہر کو ظاہر کرو گی، بلکہ وہاں تو کھل کے ظاہر کرو گی. وہ تو تمہارا حق ہے، اس کا بھی حق ہے تم پر کہ وہ تمہاری زینت کو دیکھے اور تمہیں دیکھ کے پرسکون ہو اور خوش ہو، اور تمہارا یہ اس پر حق ہے کہ تم اس کو اپنی زینت دکھاؤ، تم اس کو سج سنور کے دکھاؤ. باقی تم جہاں بازاروں میں اور شادیوں میں جاتی ہو، تم جہاں سج سنور کے جاتی ہو، نامحرموں کو دکھاتی ہو، تو مسلمان عورت آج الٹے راستے پہ چل پڑی ہوئی ہے. گھر سے باہر بچیاں جاتی ہیں، یونیورسٹی، مالز میں جاتی ہیں، اس قدر تیار ہو کے جاتی ہیں، اور جبکہ گھر میں ان کے جو شوہر ہیں وہ سارا دن ان کی تھکی ہاری اور معذرت کے ساتھ کچن کے جو مسالے ہوتے ہیں ان کی اسمیل سنتے رہتے ہیں بیچارے شوہر حضرات. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاشرت سکھائی جا رہی ہے نا. دیکھیں کتنی ڈیٹیلڈ تربیت ہماری فرمائی ہے، ایک ایک چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تربیت فرماتا ہے. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو قرآن پڑھ لیتے ہیں نا وہ تو یہاں بہت سخت ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ جاہل ہو جاتے ہیں، بس ان کو پھر دنیا کا کوئی پتہ نہیں رہتا. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. عربوں کا جو اب دیکھیے جیسے ہماری ساکس ہیں، تھوڑی آپ کو ساتھ ڈیٹیل بتاتی جاؤں. ہمیں ساکس پہننے کا پتہ ہے کہ ہم نے پاؤں میں پہننی ہے ساکس، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہاتھوں میں ساکس پہنو. اور اگر گلوز پہننے ہیں تو ہاتھوں میں پہننے ہیں، اور اگر دوپٹہ لینا تو سر پہ ہی لینا ہے. لباس کے جو حصے ہیں اپنی زبان میں جو اس کا نام ہوتا ہے، وہ اس زبان کے استعمال کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں استعمال ہونا ہے. اسی طرح جو خمار کا لفظ ہے، جو خمر کا لفظ ہے، یہ عربوں کی اوڑھنیاں ہوتی تھیں. اور تمام جو پچھلی ادیان ہیں اور جو پچھلی تہذیبیں ہیں اس میں نارملی خواتین اپنے سر کور کرتی تھیں. سر کور کرنے کے لیے یہاں پہ اسپیشلی نہیں کہا جا رہا، کیونکہ اس تہذیب کا حصہ تھا کہ جو اسکارف ٹائپ چیز ہلکی سی ہوتی تھی وہ اپنے سروں پہ رکھتی تھی. مسئلہ یہ تھا کہ اسکارف سر پہ رکھنے کے بعد دوپٹہ پیچھے پھینک دیا کرتی تھی، اور گلے جو چہرہ ہے، گلا ہے، کان، اس کی بالیاں اور سارا سینہ آگے سے مطلب ننگا ہوتا تھا. یعنی کہ انہوں نے جو بھی لباس پہنا ہوا ہے اس سینے کے ابھار، گردن کا رنگ، بالیاں، کان وغیرہ یہ سب واضح نمایاں نظر آتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنات کو یہ فرمایا ہے کہ تم مومن عورتیں ہو، تمہارا لباس جو ہے وہ غیر مسلم، غیر مومن عورتوں سے کیسے فرق ہوگا؟
کہ تم اس طرح اپنی اوڑھنیاں اپنے آگے، جس کو ہم اردو میں بکل کا لفظ نہیں استعمال کرتے، وہ یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پہ ڈالو. بے شک تم نے جو لباس یا اس کا رنگ پہنا ہے وہ تو تم نہیں چھپا سکتی، لیکن کم از کم سینے کے ابھار جو ہیں وہ تمہارے نمایاں نہ ہو. خاص طور پہ یہ جو آگے رشتے آئے جا رہے ہیں ان کے آگے بھی یہ زینت ظاہر نہیں ہو سکتی ہے. یہ اس لفظ کو جو ہے وہ لے کے ہم اس کو کبھی کبھی کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ جسم کے خد و خال ڈھانکنے کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے. اور جب اس کی ہم مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو پھر یہ ہوا تھا کہ اصحابیات نے پھر بڑی چادریں اوڑھنیاں بڑی کر لی تھی اپنی. ان کے اور جو یہودی خواتین ہیں ان کے لباس، کیونکہ عرب تو سارا ایک معاشرہ اکٹھا رہ رہا تھا، ان کے اور دوسروں کے لباس میں یہ نمایاں فرق تھا. ان کی اوڑھنیاں آگے ہوتی تھیں، بڑی ہوتی تھیں، بہت بڑی، جس کو ہم اب عبایا کہتے ہیں یا جس کو ہم چادر کہتے ہیں. اور کم از کم ویسٹ لینتھ تک پھر ہماری جو خواتین مومنات ہیں ان کے جسم کے خد و خال کم از کم کمر تک نہیں نظر آتے تھے، ٹھیک ہے. اور زینت نہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نامحرم مردوں کو اپنی طرف مت لبھاؤ. کرنے کا کام یہ ہے کہ آگے جو اب ابدی محرم رشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، ان کے سامنے تم ریلیکس رہ سکتی ہو. یعنی کہ ان کے سامنے تمہیں گلوز، ساکس، عبایا اور چادر اور نقاب یہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. تم ان کے سامنے، ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا انسان کی جینز اس طرح کے بنائے ہیں، جو ہمارے ہارمونز ہیں، جو ہمارے جینز ہیں، تو جو شہوت کے جینز ہیں، جو جنسی جذبے کے جینز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ جو نامحرم رشتے ہیں اس میں ان کو میوٹ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، ورنہ انسان کا تو سروائیول ہی دنیا میں مشکل ہو جاتا، پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق ہی نہ رہتا. تو یہ جو ابدی محرم رشتے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ کون کون سے ہیں؟ اپنے باپوں کے آگے، ٹھیک ہے. تو اپنے باپوں کیوں فرمایا گیا؟ ٹھیک ہے، باپ تو ایک عورت کا ایک ہی باپ ہوگا نا. باپوں اس لیے فرمایا گیا کہ باپ اور اس کے پیرلل رشتے، یعنی کہ باپ دادا نانا اور باپ کے پیرلل تایا چاچا ماموں، جو ہمارے خون کے رشتے ہیں، باپوں سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے. یا اپنے شوہروں کے باپوں، ٹھیک ہے. ایک سے زیادہ شوہر ہو سکتے ہیں عورت کی دنیا میں. شوہر کے باپوں میں باپوں کا پیرلل کوئی نہیں ہے، یعنی کہ شوہر کے والد تمہارے ابدی محرم ہیں. خدا نخواستہ اگر شوہر دنیا سے چلا جائے اور یا اس سے نکاح ٹوٹ جائے تو بھی جو سسر ہے عورت کا، یہ صرف دین اسلام میں ہے یہ کہ وہ ابدی محرم ہے. جو عیسائیت اور یہودیت ہے اس میں انہوں نے اس کو توڑ دیا ہوا ہے، اور استغفر اللہ، اور خواتین وہاں پہ اپنے سسر سے نکاح کر لیتی ہیں. یا اپنے بیٹے، ٹھیک ہے، بیٹے سگے بیٹے بھی ہیں اور سوتیلے بیٹے بھی ہیں. یا اپنے شوہروں کے بیٹے، ٹھیک ہے، شوہر بھی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں تو بیٹے بھی ظاہر ہے ہر طرح کے ہوں گے. یا اپنے بھائی. اب بھائی میں پلورل نہیں ہے، بھائی میں کوئی پیرلل رشتہ نہیں ہے، یعنی کہ خالہ کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، جن کو ہم عام زبان میں اپنے بھائی کزنس کہہ دیتے ہیں، بالکل بھی وہ ہمارے محرم نہیں ہیں، کیونکہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے تو وہ بھائیوں میں شمار نہیں ہوتے. یا اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی ہمارے بھتیجے، یا اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے. یا اپنی میل جول کی عورتیں، ٹھیک ہے. یہ میل جول کی عورتیں جو ہیں، مسلمان عورت کی وہ مسلمان عورت ہی ہے. اور یہاں پر یہ واضح ہو جائے کہ مسلمان عورت کا دوسری مسلمان عورت سے 70 کا پردہ ہے، مکمل 70 کا پردہ ہے. یعنی کہ خواتین دوسری خواتین کی مجلس میں بیٹھی ہوتی ہیں تو ذرا ریلیکس ہو جاتی ہیں اگر گریبان ڈھیلا ہے، یا جیسے نومولود بچے ہیں ان کو فیڈ کروا رہی ہیں، 70 کا پردہ پھر بھی وہاں مکمل ہے. خاص طور پہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو جہاں پر شک ہو کہ خواتین کی مجلس ایسی ہے جہاں پر دوسری خواتین کا سطر ڈسکس کیا جاتا ہے، جس سے مراد ہے ہمارے بیوٹی سلونز وغیرہ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ ہر طرح کی عورت آتی ہے اور استغفر اللہ پھر وہاں پہ سطر کی بہت بے پردگی بھی ہوتی ہے. تو مسلمان عورت کو منع فرمایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی تم اپنی وہ زینت ظاہر کر سکتی ہو جو تمہارے محرم رشتوں کے لیے بتائی گئی ہے، یعنی کہ تمہارا چہرہ، وضو کے جو اعضاء ہیں نا، یہ مفسرین اس میں ڈیٹیل یہ دے دیتے ہیں. آسان طریقہ اس کو سمجھنے کا یہ کہ ایک مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کے آگے اپنے وضو کے اعضاء کھول سکتی ہے، بازو کونیوں تک، گلا، گردن اور پیر، بس، ٹھیک ہے. کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ضروری تو نہیں کہ وہاں پہ ساری خواتین کی ذہنیت ایک جیسی ہو. ہم نہیں جانتے کہ کس طبقے سے تعلق رکھنے والی عورت کہاں بیٹھی ہوئی ہے. تو محفلوں میں خاص طور پہ خواتین سے پردے کا تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے. یا اپنے
مملوک سے مراد ہے غلام. اب کیونکہ غلام اور لانڈی کی کیٹیگری دنیا میں موجود نہیں ہے اس لیے اس کو ہم ڈیٹیل سے نہیں دیکھتے. بہرحال اس میں نوکر شامل نہیں ہوتے. جو گھر کے نوکر ہیں، جو کک ڈرائیور وغیرہ ہیں، ان سے مکمل پردہ ہوتا ہے، وہ اس محرم رشتوں میں شامل نہیں ہیں. یا وہ زیر دست مرد جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں. ٹھیک ہے، معاشرے کے وہ مرد ہیں جو شادی بیاہ کی چاہت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، مخنث وغیرہ ہیں، یا وہ مرد ہیں جو ابدی نوکر چلے آ رہے ہوتے ہیں، سالہ سال سے ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں شامل ہیں. یا وہ بچے جو عورتوں کے پوشیدہ معاملات سے نا واقف ہوں. اب یہاں پہ بلوغت کی عمر کا اظہار نہیں فرمایا گیا ہے، کیونکہ آج کی سوسائٹی میں ہم دیکھیں تو بلوغت سے بہت پہلے بچے جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں سے واقف ہیں. یہ میڈیا نے، سوشل میڈیا نے، ٹی وی نے بہت کچھ کھول کے رکھ دیا ہوا ہے. تو یہ وہ نا واقف بچے، وہ معصوم بچے، یعنی کہ تقریباً 10 سال سے چھوٹی عمر کے بچے جو عموماً اپنی ماؤں کے ساتھ خواتین کی محفل میں کھلے چلے آ رہے ہوتے ہیں، وہ بچے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہم نے اپنی محرم رشتوں کی لسٹ ڈسکس کر لی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی نہ چلیں کہ اپنی زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر تم نے کوئی زیور پہن لیا ہے، اگر تم نے کوئی پازیب پہن لی ہے، کوئی چوڑیاں پہن لی ہیں، تو وہ بھی نامحرم مرد کو لبھائیں گی، چاہے تم نے کلائی تک مکمل ڈھکا ہو، تم نے اسکارف پہنا ہوا ہے، تم نے عبایا پہنا ہوا ہے، تم نے گلوز پہنے ہوئے ہیں، لیکن تمہاری زینت کی وہ چیز جس کی آواز نامحرم مرد کو شہوت دلا سکتی ہے، وہ بھی تمہارے لیے منع کر دی گئی ہے مومن عورتوں. اور اے مومنوں، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے. تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو سے مراد ہے کہ پچھلی آیت میں جو مومن مردوں کو مخاطب کیا گیا اور اس آیت میں جو مومن عورتوں کو مخاطب کیا، تم سب کو یہ چاہیے کہ جو تم سے اس سے پہلے اس علم کو جاننے سے پہلے، اللہ کے احکام سے پہلے یا قرآن کی تعلیم سے پہلے جو زندگی میں تم سے گناہ ہو گئے، جو تم سے غلطی کوتاہی ہوگی، اس کے لیے اللہ سے معافی مانگو. اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری فلاح ہو، لیکن آگے کے لیے جب تم جان گئے ہو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے تو آگے کے لیے احتیاط برتو. امید ہے کہ یہاں پہ ہم نے جو حجاب کے احکامات پڑھے ہیں یہ ہم نے تفصیل سے ڈسکس کر لیے ہوں گے اور ہمیں سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے. یہ جو پرائیویسی کے احکام ہیں یہ بھی جاری ہیں. آیت نمبر 32 دیکھ لیتے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. نہیں سوری، اچھا جی، آئی ایم سو سوری، یہ میں نے 21 آیت پڑھ دی ہے. ہم نے 31 کر لی ہے، 32 پڑھ لیتے ہیں جی. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، ایامہ سے مراد ہوتی ہے ان میرڈ لوگ. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور جو تم میں سے لوگ مجرد ہوں کا مطلب ہے ان میرڈ ہوں، اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری معاشرتی تربیت فرما رہا ہے. اور اب مزید یہ جو حکم ہے یہ پھر اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے کہ تمہارا زنا روکا جائے، فحاشی روکی جائے، بد نظری روکی جائے. جب تمہاری اولاد کی، تمہارے معاشرے کے لوگوں کی، خاص طور پہ نوجوانوں کی عمر آ گئی ہے شادی کی، تو ان کا نکاح کر دو. اور بٹوین دا لائنز یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر فضل کر دے گا، ان کو غنی کر دے گا. جو نہیں مال رکھتے، جو نہیں غنی ہیں، جو نہیں استطاعت رکھتے، تم معاشرتی اعتبار سے معاشرے کے فرد ہونے کے ناطے ان کی مدد فرماؤ اور ان کو ہیلپ کرو، ان کو اس سٹیج پر لے کر آؤ کہ وہ نکاح کریں. نہ کہ ہمارا معاشرہ جن رسومات اور جہیز اور مسائل اور جانے کیا کیا لوازمات میں پڑ گیا ہوا ہے کہ ہم جتنا نکاح کو مشکل کر سکتے تھے ہم نے آج بنا دیا گیا ہے، اور لڑکی والوں کے لیے بھی اور لڑکے والوں کے لیے بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ مجرد لوگ جو طلاق یافتہ ہیں، بیوہ اور رنڈوا ہے کوئی، یا نوجوان ہے جس کو جو لگتا ہے کہ بغیر عورت کے ہے مرد، یا عورت جو ہے وہ بغیر مرد کے ہے، تم اس کا نکاح کرواؤ، تم کرواؤ اس کا نکاح ہے مسلمانوں. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطاب فرمایا کرتے تھے
اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کر سکتا ہو نکاح کر لے، کیونکہ یہ نظر کو بہت نیچا رکھنے والا اور شرمگاہ کو بہت محفوظ کرنے والا ہے۔ اور جو نکاح کا سامان نہ پائے، یعنی مہر کی رقم جس کے پاس نہ ہو، وہ روزوں کو لازم پکڑ لے، کیونکہ وہ اس کے لیے شہوت کو کچلنے کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ عام حدیث ہے اور یہ ہم بہت جگہ کوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کے جو تمام عناصر ہیں وہ اس میں ہیلپ نہیں کرتے، کسی نہ لڑکی والوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ جب تک کسی بچی کا بھائی اپنا گردہ نہیں بیچ دیتا یا اپنی زندگی بھر کی جو گریجوٹی ہے وہ باپ نہیں لگاتے تب تک اس بچی کا نکاح نہیں ہوتا۔ تو کیا فکر اور درد کیا ہے معاشرے کو کسی بچی کی یا کسی بچے کی؟ اور لڑکے تو عموماً یہ کہتے ہوئے پائے ہی نہیں جاتے، وہ تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، حالانکہ مسلمان نوجوان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس نے شادی کرنی ہے اور اس نے شادی کے لیے بندوبست کرنا ہے۔ یہ جتنے لوازمات اور یہ خرافات جتنے ہم نے اکٹھے کر لیے ہیں، اگر وہ ایون والدین خود بھی اگر وہ اپنے بچوں کو ہی عنایت کر دیں نا، وہ جو 1 دن اور 2 دن کے اوپر لاکھوں کا خرچہ ہم کر ڈالتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں، تو بچوں کی زندگی سنور جائے۔ پتہ نہیں وہ کتنے جو ہے وہ اس میں سے اپنے لیے ایسٹس بنا لیں بچے، جو ان کی زندگی خوبصورت ہو جائے، بجائے اس کے لوگوں کو ہم لاکھوں روپے کا کھانا کھلا دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا خطاب فرما رہا ہے لوگوں سے کہ تم اس نکاح کو آسان کرو اور اس کی ترغیب دو، اور مقصد کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور ہمارے نبی کا مقصد کیا ہے کہ تمہاری نظر صاف ہو، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو اور تم فحاشی سے بچو۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 33، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اور جو لوگ نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت مابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے اپنے فضل سے، اور تمہارے مملوکوں میں جو مکاتبت کی درخواست کریں تو ان سے تم مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو تم کو اللہ نے دیا، اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں تقریباً جو ہے نا آیت میں 3 باتیں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی کہ جو نکاح کا موقع نہیں پا رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، لیکن جب تک وہ نکاح کا موقع نہیں پا رہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فحاشی میں انوالو ہو جائیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کا ڈیفینس یہ پیش کر دیں کہ وہ فحاشی میں انوالو ہو جائیں کیونکہ پیسے نہیں تھے اور نکاح نہیں ہو سکا، اور شہوت جو ہے وہ اس میں مجبور ہو گئے۔ تو عفت ماں بھی اختیار کریں، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیشتر مقامات پہ روزے کا حکم دیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکاتبت کا قانون یہاں پر پیش فرمایا گیا ہے۔ اب مکاتبت کا قانون میں مختصراً آپ کو اس لیے بتا دیتی ہوں کیونکہ ہم نے پڑھا ہے، لیکن کیونکہ آج کے زمانے میں تقریباً پوری دنیا میں غلاموں اور لانڈیوں کا کانسیپٹ ہی ختم ہو چکا ہوا ہے، تو اس لیے اس کی بہت تفصیل میں ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی غلام یا لانڈی اپنی آزادی کے لیے اپنے آقا کو ایک معاوضہ ادا کرنے کی پیشکش کرے، اور جب آقا اس کو قبول کر لے تو دونوں کے درمیان اس کی شرائط لکھ لی جائیں۔ یہ ہے مکاتبت، مینس اس کو ریٹن فارم میں لے کر آنا، اور پھر آقا کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے ایسی فیسلٹیز فراہم کرے کہ وہ پیسے جمع کر سکیں، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ چوری چکاری شروع کر دیں، ان میں بھلائی ہونی چاہیے تو ان کو آزاد کیا جائے، یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ لانڈیاں جو ہیں وہ پیشہ شروع کر دیں اور جو غلام ہے وہ چوری چکاری کرنے والے ہوں ان کو آزاد کر دیا جائے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور ان کو اس طرح کی فیسلٹی فراہم کیجیے، تم بھی اپنے مال میں سے ان کو دو کہ وہ آزاد ہو جائیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، نکاح کر لیں، اور اس طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کرو کہ جیسے کوئی سواری ہے کسی کے پاس، وہ رکشہ چلانا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ جیسے، تو وہ اپنے لیے تھوڑا سا مال اکٹھا کر لے۔ اب کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی
عموماً ہم اس کو ڈسکس کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن جو آخری حصہ ہے آیت کا اس میں یہ بات ہے کہ قرآن نے جو ہے وہ عورت کی جسم فروشی اور اس کو مجبور کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. یہاں پر جو ہے نا بات وہ یہ کی جا رہی ہے، یہاں پر ان عورتوں کو جو ہے منع کر دیا گیا ہے کہ جو طوائفی کا پیشہ ہے اس پہ تمہیں کوئی مجبور تمہیں نہ کرے اور تم مجبور مت ہو. ٹھیک ہے، مردوں کو، کیونکہ مردوں کی وجہ سے ہی یہ جو پیشہ ہے یہ پروان چڑھتا ہے. مردوں جب خدا نہ خواستہ مسلمان مرد، مومن مرد جو ہے وہ ایسی عورتوں کے پاس نہیں لے جائیں گے تو اپنے آپ جو ہے یہ چیز دب جائے گی، اپنے آپ جو ہے اس طرح کی جو جگہیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. خواتین کے پاس جب موقع ہی نہیں ہوگا، اور 1000 طریقے ہیں اور کمائی کرنے کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جہاں ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر طبقے کی عورت سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوا ہے. تقریباً ہر طبقے کی عورت کے مسائل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیے ہیں. تو یہاں بٹوین دا لائنز اللہ تعالیٰ نے طوائف کی بھی بات یہاں پر فرما دی ہے کہ تم اس کو کوئی جو مرد ہے وہ اس کو اس قسم کے کام پہ مجبور نہ کرے. کیونکہ مدینہ منورہ کے معاشرے میں بے شک زنا ختم ہو گیا تھا، لیکن عبداللہ بن ابی کا نام خاص طور پہ پھر اس کا نام آ جاتا ہے بیچ میں. خاص طور پہ اس کی طرح کے کچھ منافقین تھے اور وہ لونڈیاں پالتے ہی اس کام کے لیے تھے، اور ان کے گھر جو تھے وہ اس قسم کی فحاشی کے اڈے بنے ہوئے تھے. اور یہ عام خبر تھی، عام بات تھی. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے. مردوں کو کہہ دیا کہ عورت کا استحصال نہ کرو، اور عورت کو کہہ دیا ہے کہ تم اس قسم کے کام میں ملوث مت ہو. تو اللہ تعالیٰ تمہیں انجام جو ہے دنیا آخرت کا بہترین عطا کرے گا. آخری آیت دیکھ لیتے ہیں رکوع کی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اور ہم نے البتہ صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرت ناک مثالیں بھی تمہاری طرف پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کرتی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. ایک طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رکوع کے آخر میں استیزان کے، حجاب کے احکامات دینے کے بعد حجت تمام فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تمہارے لیے احکام، آیات، واضح نشانیاں تمہیں دے دی ہیں. تم نہیں دیکھنا چاہتے، تمہاری مرضی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی. اسلام نے اپنا فرض ادا کر دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام ہم تک پہنچا دیا. اب آگے جو معاملہ ہے اس میں ٹیڑھ ڈھونڈنے کا، ٹھیک ہے، ان آیات کو کبھی ایک زاویے سے دیکھنے کا، کبھی دوسرے زاویے سے دیکھنے کا، اور یہ کہنے کا کہ نہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہاں لکھا، سب لکھا ہوا ہے. کبھی ہم عربی کے الفاظ پکڑ کے ان کو توڑ مڑوڑ لیتے ہیں، کبھی ہم اردو میں اس کا ترجمہ کر کے اس کو توڑ مڑوڑ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم سے پہلی قومیں جو تباہ ہوئیں، بے شمار مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں، بے شمار. بے حیائی کے اوپر سے جو قوم تباہ ہوئی اس کی تو مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ دی ہے قوم لوط کی کہ جس کی گنتی نہیں کی جا سکتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو، مسلمان معاشرے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو اسباق پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں ان کو اتارے انشاءاللہ تعالیٰ. الحمدللہ. اس کے ساتھ ہم یہ رکوع مکمل کرتے ہیں. دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کی تفسیر کو میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. یا رب کائنات، ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بعمل مسلمان بنا. اللہ جی، ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت، اصحابہ اکرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات کو پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما. اور بالخصوص ہمارا سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان کو پیش کرتے ہیں، خصوصاً جناب مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما. اللہ جی ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ، ہماری اس خانقاہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کی حفاظت فرما،
اور اس کے روح رواں سجادہ نشین جناب حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی صاحب کی درجات بلند فرما اور ان کو صحت و سلامتی خیر عطا فرما، انہیں اور اس خانقاہ کو قیامت تک ہدایت کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔